الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل احترام حاضرین کرام، سورہ بقرہ کی سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 32 کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس رکوع کی آیت نمبر 245 سے 251 تک اگر آپ مطالعہ کریں گے تو بنی اسرائیل کے ایک امتحان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کی آزمائش اور اس آزمائش میں ان کا طرز عمل اور ان کے طرز عمل میں امت مسلمہ کے لیے رہنمائی اور نصیحت ان آیات کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل جس پر فرعون نے مظالم ڈھائے تھے، بے انتہا ظلم کیا تھا، تو فرعون کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اور بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے باہر نکلے تھے۔ تو مصر سے جس وقت بنی اسرائیل کا خروج ہوا، جس وقت مصر سے نکلے ہیں، تو روایات بتاتی ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد ایک ٹھکانے کی تلاش میں بنی اسرائیل سرگرداں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں ان نعمتوں کا مذاق اڑانا، انہیں ہلکا سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، ابھی اس چیز میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہیں ایک ٹھکانہ فراہم کرنے کے لیے جب فلسطین کی طرف انہیں رہنمائی کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ یہ جو ارض مقدس ہے، فلسطین ہے، اس میں تم داخل ہو جاؤ، یہ فلسطین یہ تمہارا ٹھکانہ ہوگی، بشرط یہ کہ اس میں جو ظالم اور جابر ہیں، جو عمالقہ تھے، وہاں کے جو کنعانی تھے، ان سے تمہیں لڑنا ہوگا، ان سے جنگ کرنی ہوگی اور انہیں شکست دے کر تمہیں وہاں اپنا ٹھکانہ بنانا ہوگا۔ تو قرآن مجید سورہ مائدہ کے اندر یہ بات بتاتا ہے کہ جب ان سے یہ کہا کہ تم وہاں جا کر ان ظالموں سے لڑو، تو اس وقت بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور تم لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ یعنی انہیں ایک ٹھکانہ بھی ضروری تھا، لیکن اس ٹھکانے کو حاصل کرنے کے لیے جو حکم تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اس بستی میں رہنے والوں سے جنگ کرو اور وہاں تمہیں ٹھکانہ نصیب ہوگا،
تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اور یہ فرمایا اور یہ کہا انہوں نے کہ اذهب انت وربک فقاتلا، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور دونوں لڑو، جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، انا ہاہنا قاعدون۔ تو اس حکم کی نافرمانی کے نتیجے میں قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ اس موقع پر دو افراد ایسے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں لڑنا چاہیے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے، تو وہاں کے ظالموں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان فیہا قوما جبارین، کہ اس بستی میں بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے جابر بادشاہ ہیں، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اگر یہ یہاں سے نکل جائیں گے تو ہم اس بستی میں داخل ہوں گے۔ تو اس وقت قوم کے دو متقی لوگوں نے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، انہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، ان لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو فتح تمہیں نصیب ہوگی۔ لیکن انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سزا اس طور پر دی کہ اس بستی سے الگ ہونے کے بعد 40 سال تک وہ مختلف مقامات پر صحرا میں بیابان میں گھومتے رہے، یتیہون فی الارض 40 سنہ، 40 سال تک وہ گھومتے رہے، لیکن کہیں ٹھکانہ انہیں فراہم نہیں ہوا، اور اس 40 سال میں ایک نسل ختم ہوئی، دوسری نسل ایک تیار ہوئی جو بیابان میں صحرا میں محنت و مشقت کے ساتھ جن کی پرورش ہوئی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں، تو اس جوان نے، ان نوجوانوں نے مقابلہ کیا، پھر فلسطین کے اندر وہ داخل ہوئے، انہیں فلسطین میں ٹھکانہ نصیب ہوا۔ اس کے بعد تقریباً 350 سال تک، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے وفات کے 350 سال تک بنی اسرائیل کا جو نظم رہا وہ اس طریقے سے چلتا رہا کہ پورے بنی اسرائیل کا کوئی ایک سردار نہیں تھا، پورے بنی اسرائیل کا ایک حاکم اور ایک بادشاہ نہیں تھا، یعنی کسی ایک بادشاہ کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے ہیں، ہر بیٹے سے ایک ایک نسل چلی ہے، اور ہر نسل کا ایک ایک سردار الگ ہوتا تھا، وہ اپنی نسل کے سردار پر فخر کرتے تھے، ان کے قبیلے کا سردار ہوتا تھا، ان کے خاندان کا سردار ہوتا تھا، پورے بنی اسرائیل کا کوئی ایک حاکم اور ایک سردار نہیں ہوتا تھا۔ اس دوران، اس 350 سال کے دوران مختلف مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجے، ان کی تربیت کا نظم کیا گیا، اور ان کے آپسی معاملات کو، ان کے جھگڑوں کو، نزاعات کو نبی کی نگرانی میں کوئی قاضی مقرر کیا جاتا تھا، اور وہ قاضی ان کے مسائل کو حل کرتا تھا۔ اس دوران میں فلسطین کے جو آس پاس کے جو قبیلے تھے، اس کے ہمسایہ جو قومیں تھیں، مدائنہ ہیں، عمالقہ ہیں، خود فلسطینی ہیں جو اس ملک میں رہا کرتے تھے، ان کی طرف سے بنی اسرائیل پر حملہ ہوتا تھا اور انہیں بے دخل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، کبھی وہ غالب ہوتے تھے، کبھی بنی اسرائیل غالب ہوتے تھے۔ آخر میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 4 صدی کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ ہمسایہ قوم نے زبردست حملہ کیا بنی اسرائیل پر، اور انہیں اس بستی سے بے دخل کر دیا، ان کے گھروں سے الگ کر دیا، یہاں تک کہ اس موقع پر ان کا جو ایک مقدس صندوق تھا بنی اسرائیل کا، جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، اس مقدس صندوق کو وہاں سے نکال دیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، تابوت سکینہ کا، یعنی ایک ایسا صندوق، بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، فرمایا کہ سکینۃ من ربکم، اس صندوق کے اندر تمہارے لیے سکون کا سامان ہے، تمہارے لیے امن و اطمینان کا سامان۔ بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہمارے پاس یہ صندوق موجود ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہم پر غالب نہیں آ سکتی، ہم مغلوب نہیں ہو سکتے، ہمیں کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ اب وہ جیسے ہی وہ صندوق ختم ہو گیا، یہ احساس کیوں تھا، یہ تصور کیوں تھا؟ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اس کے اندر مقدس چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی بقیہ جات، ان کے لباس ہوں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عصا جو اژدھا بن جایا کرتا تھا معجزے کے طور پر، اور کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے احکامات پر مشتمل جو تختیاں دی تھی پتھر کی، وہ اس کے اندر موجود تھیں، اور آسمان سے جو غذا نازل ہوتی تھی من و سلویٰ کی شکل میں، تو من کو ایک برتن میں رکھ کر وہ برتن اس کے اندر رکھا گیا تھا۔ ایسی بہت ساری چیزیں اس صندوق کے اندر موجود تھیں۔ جب تک وہ ان کے پاس تھی، ان کا احساس تھا کہ ہم شکست نہیں کھا سکتے، تو اس وقت حملہ کیا گیا، زبردست حملہ کر کے اس صندوق کو بھی لے جایا گیا اور انہیں بستی سے الگ کر دیا گیا۔ ایسے موقع پر 350 سال، تقریباً 400 سال کے بعد، اس وقت کے جو نبی تھے حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے پاس یہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان کے جو لوگ ہیں، وہ جا کر اس نبی سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیجئے کہ ہمارے لیے کوئی ایک بادشاہ مقرر، اور اس بادشاہ کی نگرانی میں، اس بادشاہ کی ماتحتی میں ہم دشمنوں سے جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے، اور ہمیں اپنا مقام نصیب ہوگا۔
ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایک نبی موجود ہے، تمام کے تمام افراد مل کر متفقہ طور پر متحد ہو کر اپنے پورے 12 قبیلوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرتے، کسی ایک فرد کو سردار منتخب کرتے۔ اس پر ان کی طبیعت آمادہ نہیں تھے۔ انہوں نے شمویل علیہ السلام سے آ کر کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجیے، یا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں۔ تو بادشاہ مقرر کیا گیا۔ انہوں نے اس بادشاہ کو تسلیم کرنے کے لیے خود کو آمادہ نہیں کیا، وہ تیار نہیں ہوئے۔ پھر ان کی آزمائش کی گئی۔ یہ پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 32 کے اندر بیان کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تر الی الملأ، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو، ان اہم لوگوں کو جو بنی اسرائیل کے تھے؟ انہوں نے اپنے نبی سے کیا کہا تھا کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے، ہمارے لیے ایک سردار مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، اس بادشاہ کی ماتحتی میں ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں گے، جہاد کریں گے، جنگ کریں گے۔ شمویل علیہ السلام انہی کے درمیان میں رہنے والے، ان کے مزاج سے واقف تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب اللہ کی طرف سے تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم بعد میں انکار کر دو، مکر جاؤ کہ ہم جنگ نہیں کریں گے؟ ان کے مزاج سے واقف تھے، وہ جانتے تھے۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح ہوا تھا۔ بیت المقدس فلسطین میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ جنگ کرو، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، مکر گئے تھے، پست ہمتی کا انہوں نے مظاہرہ کیا تھا۔ تو شمویل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ تم پر جنگ اگر فرض کر دی جائے تو تمہاری اپنی معمولی عادت کے مطابق حسب معمول تم انکار کر بیٹھو، اللہ تقاتلوا؟ تو انہوں نے کہا کہ وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، حکم شرعی کی مخالفت ہم کیسے کریں گے؟ عادت کے مطابق یہ بات انہوں نے کہی۔ پھر مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ہم مظلوم ہیں، ہم مجبور ہیں، ہمیں اپنے بستیوں سے نکالا گیا ہے، اپنے بچوں سے الگ کیا گیا ہے، ہم کیسے قتال نہیں کریں گے؟ پھر قرآن کہتا ہے کہ فلما کتب علیہم القتال، جب قتال فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیل منہم، چند لوگوں کو چھوڑ کر بقیہ سارے مکر گئے۔ یہ عادت تھی بنی اسرائیل کی کہ جب قتال کا حکم ہوتا، جنگ کا حکم ہوتا تو فوراً مکر جاتے۔ ان کی یہودی تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم اب لڑو، جنگ کرو، جنگ فرض کر دی گئی، تو بعض لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے، بعض لوگ زیر زمین غاروں کے اندر پناہ گزین ہو گئے، اور بعض لوگ پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ علیم بالظالمین، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے، خلاف ورزی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو اچھی طرح جانتا، کون لوگ وعدہ کرتے ہیں اور کون مکر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے۔ بادشاہ کے تقرر کا یہی طریقہ تھا کہ نبی دعا کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو حکم دیتا کہ فلاں کو بادشاہ مقرر کیا جائے، اور بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ تو نبی یہ کہتے ہیں اپنی قوم سے کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، قوم کے لوگوں سے کہا کہ تمہاری قوم میں جو طالوت ہے اسے تمہارا بادشاہ مقرر کیا گیا۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ان کے ایک بیٹے جو یہودا ہیں، ان کی نسل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہت کے سلسلے کو چلا رہا تھا، اور لاوی جو بیٹا ہے ان کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے سلسلے کو چلا رہا تھا۔ یہ بڑے بیٹوں کے اندر شامل، اور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، جو کہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں بنیامین، ان کی نسل سے حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کی۔ اب جب انہوں نے اس بنی اسرائیل کی قوم نے دیکھا کہ اب تک ہمارے خاندانوں میں نبی بنتے آ رہے تھے، ہمارے خاندانوں میں بادشاہ بنتے آ رہے تھے، اب ایک ایسے خاندان میں جو ہمارا چھوٹا بھائی ہے بنیامین ہے، اس کے خاندان سے ایک شخص کو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہماری نسل سے نہیں، بلکہ ہمارے خاندان سے نہیں، بلکہ کسی اور شاخ سے ایک فرد کو بادشاہ بنایا گیا ہے، جو کہ غریب بھی ہے، مالی اعتبار سے بہت کم ہے۔ بنیامین کے خاندان کے جو طالوت تھے، بہت خوبصورت، حسین و جمیل نوجوان، اور پورے
بنی اسرائیل کے اندر اتنا خوبصورت نوجوان موجود نہیں تھا. 30 سالہ نوجوان تھے, بڑے قوی اور زبردست علم ان کے پاس تھا, لیکن غریب تھے. تو انہوں نے اپنی بنی اسرائیل نے اپنی قوم سے کہا اس موقع پر کہ انہیں بادشاہت کیسے مل سکتی؟ انا یکون لہ الملک علینا, ہمارے اوپر مالک بنایا گیا ہے, ہمارے اوپر حکومت دی گئی ہے, بادشاہت دی گئی ایک ایسے فرد کو جس کے پاس مال نہیں ہے, جو بہت غریب ہے, دنیاوی اعتبار سے حقیر ہے. ولم یؤت سعۃ من المال, ہمارے پاس مال و دولت ہے, ہم امیر ہیں, ہم معاشرے کے بڑی سوسائٹی کے اونچے افراد ہیں, تو ہمارے اندر بادشاہت ہونی چاہیے تھی, اسے کیوں بادشاہت دی گئی؟ یہ کہہ کر ان کی حسد کی آگ دوبارہ بھڑکنے لگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم مکر جاؤ. انہوں نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بادشاہت کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہے, ایسی بات نہیں ہے. بادشاہت کے لیے مال و دولت کی نہیں بلکہ علم کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم, طالوت کو جو بادشاہ مقرر کیا ہے وہ کس نے؟ اللہ نے مقرر کیا. ان اللہ اصطفاہ علیکم, تمہارے لیے بادشاہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا, تم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, عقلی اعتبار سے شمویل علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل دی اور فرمایا کہ بادشاہت کے لیے کن چیزوں کی ضرورت؟ تمہارے اپنے معیار کے اعتبار سے دیکھو, اپنی عقل کا استعمال کرو. بادشاہت کے لیے علم کی ضرورت ہے, بادشاہت کے لیے قوت کی ضرورت ہے, طاقت کی ضرورت ہے, علوم و فنون سے واقفیت ہو, عقل کے اعتبار سے ذہنی قوت اس کے اندر موجود ہو, جسمانی طاقت اس کے اندر موجود, اور ان دونوں کے اندر طالوت تم تمام سے بڑا ہوا. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی اعتبار سے بھی اسے تم پر فوقیت دی ہے, اور جسمانی عقلی قوت کے اعتبار سے بھی تم سے وہ بڑا ہوا. اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, یہ جو بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے. تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے خاندان سے بادشاہ بننا چاہیے تھا, ہمارے خاندان سے نبی بننا چاہیے تھا. تمہاری مملکت نہیں ہے, تمہارا ملک نہیں ہے, اللہ کا ملک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملک کو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع ہے, اپنے فضل کو دینے میں وسیع ہے, اپنے رزق کو دینے میں وسیع ہے, اپنی رحمت کو پھیلانے میں وسیع ہے. رزق جسے دینا چاہیے, جتنا دینا چاہیے, جس وقت دینا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا. یہ دلیل حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو پیش کی. اب بھی وہ ان دلائل کے باوجود بھی, یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے, طالوت کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بنی اسرائیل. شاید انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہو کہ ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ نے انہیں بادشاہ بنایا, ہمیں کوئی نشانی دیجیے. تو قرآن مجید میں بتایا گیا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دوران, ان کے سامنے, ان کے ذریعے سے تمہارا جو تابوت سکینہ ہے, وہ صندوق, وہ واپس آئے گا. ان آیت ملکی ان یأتیکم التابوت, فرمایا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تمہارا تابوت سکینہ واپس آئے گا. چنانچہ حضرت طالوت کی بادشاہت کے دوران ان کے ذریعے سے وہ تابوت سکینہ جب واپس آیا, تب انہوں نے انہیں بادشاہ کے طور پر بادر نخواستہ, نہ چاہتے ہوئے بھی طالوت کو بادشاہ تسلیم کیا. پھر اس کے بعد موقع آیا کہ طالوت بنی اسرائیل کو لے کر دشمنوں سے لڑیں, دشمنوں کا مقابلہ کریں. اس موقع پر جس دشمن نے فلسطین پر حملہ کر کے, قبضہ کر کے بنی اسرائیل کو باہر نکالا تھا, وہ اس وقت کا ظالم اور جابر حکمران جالوت تھا. بڑا زبردست, بڑا مضبوط اور بہت بڑا سپاہی, بڑی فوج کا بادشاہ تھا. اس کے پاس جو طاقت تھی, اس کے پاس جو لشکر تھا, بنی اسرائیل اس کی طاقت سے, اس کے لشکر سے خوف کھاتے تھے. اب اس کا مقابلہ, اس کے خلاف مقابلہ کرنا ہے. حضرت طالوت اپنی قوم کو اپنی فوج کو لے کر نکلتے ہیں, ایک نہر کے پاس پہنچتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو آزمانا چاہا. انہوں نے اپنی قوم سے کہا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, کہ جب ایک نہر کے پاس پہنچے, نہر اردن کے پاس, تو جالوت نے سوچا کہ میری قوم دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے, مجھے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ میری قوم کے اندر, میری فوج کے اندر کون منافق ہے, کون مخلص ہے. اس لیے کہ طالوت جانتے تھے کہ بسا اوقات ایک منافق کی وجہ سے, ایک منافقانہ حرکت کی وجہ سے پورے لشکر کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے, پورے لشکر کو خطرہ درپیش ہو جاتا ہے. اس وجہ سے آزمائش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آزمانا چاہتا.
انہیں حکم دیا گیا، سخت گرمی کا زمانہ ہے، جب وہ نہر کے پاس پہنچے، پیاس لگ رہی ہے، سخت گرمی کے زمانے میں پیاس لگ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا طالوت کو کہ تم ان سے کہو کہ اس ندی کا، اس نہر کا پانی نہ پیا جائے، سخت پیاس ہے، پانی کی ضرورت ہے، ندی نہر کے پاس پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ پانی نہ پیا جائے۔ فرمایا کہ فمن شرب منہ فلیس منی، فرماتے ہیں کہ جو اس میں سے پانی پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ میرا نہیں ہے، یعنی جی بھر کر اگر کوئی پانی پیتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اگر تھوڑا بہت چکھنا چاہو اس کی اجازت ہے۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جو اس کا پانی رتی برابر بھی نہیں چکھے گا اس کا مجھ سے تعلق ہے، وہ میرا آدمی۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ چلو ہاتھ میں لے لیں اور پانی پی لیں، اس کی اجازت۔ مطلب یہ ہے کہ سخت گرمی کے زمانے میں جب گرمی ہو رہی ہے، جب پانی سامنے موجود ہے، تو جب ہم پانی پیتے ہیں تو ایک دو گھونٹ میں ہمیں تسلی نہیں ہوتی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ پئیں، مزید پانی کی خواہش ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ آدمی پیتا ہے۔ تو طالوت نے یہ بات کہی کہ صرف ایک دو چلو اگر تم پانی پینا چاہو تو پی سکتے ہو، اس کی اجازت ہے، ورنہ میرا آدمی، میرا فرد تو وہی ہے جو اس میں سے رتی برابر بھی نہ چکے۔ یعنی عظیمت کا راستہ، ایک دم اونچا راستہ یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی پانی اس کا نہ پیا جائے، جو اس کے پانی کو نہیں چکھے گا وہ میرا فرد ہے، جو انتہائی مشکل کے موقع پر، پیاس کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمائش میں پورا اترتا ہے، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، گویا کہ ایک طرح سے اس نے روزہ رکھا ہے۔ ہاں کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ایک آدھ چلو اگر پانی پی لیتا اس کی رخصت ہے، لیکن اس کا مقام اونچا نہیں، دوسرے درجے پر اس کا مقام ہوگا، لیکن غنیمت ہے۔ لیکن جو لوگ پیٹ بھر کر سیر ہو کر پانی پی لیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس پوری بنی اسرائیل میں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جالوت کے خلاف لڑنا ہے، ہمیں بادشاہ مقرر کیجئے، اس موقع پر وہاں بنی اسرائیل نے اپنی یہ حرکت انہوں نے پیش کی کہ اکثر جماعت نے، بنی اسرائیل کے اکثر لوگوں نے اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ سب نے پانی پیا سوائے چند لوگوں کے۔ اس وقت معلوم ہو گیا طالوت کو کہ ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نظم کے اعتبار سے، ایک امیر کی اطاعت کے اعتبار سے، ڈسپلن کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں، اس کا اندازہ لگ گیا۔ پھر اس کے بعد نہر پار کر کے آگے بڑھے، دشمن کا مقابلہ ہونے والا ہے، دشمنوں کی فوج سامنے ہے، تو اس میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ اس فوج سے لڑنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، بعض لوگوں نے کیا کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، جالوت سے لڑنے کی اور اس کے فوج سے، اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم نہیں لڑیں گے۔ بالکل وہی عمل دہرایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جاؤ، یہاں طالوت سے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، یہ بہت بہادر ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، لشکر بہت بڑا ہے، لہٰذا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کچھ لوگ ان کے درمیان ایسے موجود تھے جنہوں نے جنگ سے انکار کیا، غالباً وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پانی خوب پیٹ بھر کر پیا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پانی کو نہیں چکھا تھا، ایک قطرہ بھی نہیں چکھا تھا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ان لوگوں کو یقین تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، یہ دنیاوی زندگی ختم ہوگی، یہاں سے ہمیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے کہ اس امتحان میں تم نے کیوں ناکامی حاصل کی، کیوں کامیابی حاصل نہیں کی۔ جن لوگوں کو آخرت کا یقین تھا، اس بات کا یقین تھا کہ ہم اللہ سے ملیں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے، انہوں نے جو جملہ کہا، یہ تاریخی جملہ، اسے اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ ہر دور میں، ہر مصیبت اور ہر تکلیف اور پریشانی کے موقع پر ہمارے عزائم کو بلند کرنے والا، ہمارے اندر ہمت پیدا کرنے والا یہ جملہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مٹھی بھر جماعت، بہت قلیل جماعت جو مائنارٹی میں تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میجارٹی پر غالب آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی، توکل علی اللہ کی طاقت تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ تعداد کی قوت اصل قوت نہیں ہے، ایمان کی قوت اصل قوت۔ ہم کم ہیں کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہے، بھروسہ ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا کہ تھوڑی سی جماعت، مٹھی بھر جماعت، غلبت فئۃ کثیرۃ، ایک بڑی جماعت پر، کثرت تعداد پر غالب آ گئی ہے، باذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اور واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو نہر کے موقع پر جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر صبر کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔
جو پست ہمتی دکھاتے ہیں، بزدلی دکھاتے ہیں، میدان عمل میں آنے سے جی چراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے سامنے نہیں ہوتی۔ جو اللہ کی آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں، نقصان اور تکالیف برداشت کرتے ہیں، جسمانی قوت کو برداشت کرتے ہیں، عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اس کے بعد مقابلہ ہوتا ہے، میدان جنگ میں پہنچتے ہیں، تو یہ جو مخلصین کی جماعت ہے انہوں نے دعا کی۔ آپ ترتیب دیکھیں، آپ آزمائش ہوئی، آزمائش میں یہ لوگ کھڑے اترے، میدان جنگ میں پہنچے ساز و سامان کے بعد، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، قالوا ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب جالوت کے لشکر کا سامنا ہوا، جالوت کا سامنا ہوا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، ہمیں صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، استقامت عطا فرما، اور کافروں پر ہمیں غلبہ نصیب فرما۔ یہ دعا کب کی ہے؟ میدان جنگ میں جانے سے پہلے گھر میں بیٹھ کر چھپ چھپ کر دعائیں نہیں کی گئی ہیں، کوششیں کی گئی ہیں، جنگی تیاری کی گئی ہے، آزمائش میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا گیا ہے، ہتھیار سے لیس ہو کر دشمنوں کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ دعائیں اسباب اختیار کرنے کے ساتھ یا پھر اسباب اختیار کرنے کے بعد کی جانی چاہیے۔ اسباب اختیار نہیں کی جائیں گی، دنیاوی کوششیں نہیں ہوں گی، محض دعاؤں پر انحصار کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو زمانہ گواہ ہے، ہم خود گواہ ہیں کہ ہماری دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ ہمیں کوششیں کرنی ہیں، دنیاوی وسائل اختیار کرنا ہے، اپنے آپ کو میدان عمل میں اتارنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، ہمت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی۔ اور دعا کیا کی انہوں نے؟ دعا یہ کی کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، ہمیں صبر عطا فرما، یعنی دل کی استقامت عطا فرما، استقامت قلب، ثبات قلب عطا فرما، یعنی ہمارے اندر ہمت دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں میں استقامت عطا فرما، ثبات اقدام، ثبات قدم، دلوں کا بھی ثبات عطا فرما اور قدموں کا بھی ثبات عطا فرما۔ اور آدمی کا جب دل مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کے قدم مضبوط جم جاتے ہیں تو ظاہری طور پر اس سے کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، ثبات قلب کے باوجود بھی، استقامت اقدام کے باوجود بھی، استقامت کے باوجود بھی اپنی ظاہری اسباب کو اور اپنے وسائل کو سامنے نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافر قوموں پر غلبہ عطا فرما، کامیابی نصیب فرما، مدد فرما۔ یعنی اسباب ہم نے تیار کر لیے، تعداد ہمارے پاس ہے، کوششیں ہم نے کی، دل مضبوط ہے، پھر بھی کامیابی تیرے بھروسے پر ہے۔ یہ ہے اصل دعا۔ اس قسم کی دعائیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کے بعد فہزموہم باذن اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دی۔ کیا معلوم ہو رہی کیا بات؟ طالوت بڑا طاقتور ہے، زبردست فوج اس کے پاس ہے، لشکر اس کے پاس ہے، اور اتنا باہمت ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ پوری بنی اسرائیل کے اندر کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ اس کا مقابلہ کرے، اور اس کے لشکر کو دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ ایسے موقع پر وہ جماعت جو تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہے، مٹھی بھر جماعت ہے، لیکن استقامت کا مظاہرہ کرنے والی، اللہ پر توکل کرنے والی، وہ جب مقابلہ کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ کامیابی نصیب ہونی چاہیے جالوت کو نہیں بلکہ طالوت کی فوج جو تعداد کے اعتبار سے کم ہے، قلیل ہیں، مائنارٹی میں ہیں، انہیں کامیابی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اور فرمایا گیا کہ فہزموہم باذن اللہ۔ اس کے بعد کہا گیا کہ وقتل داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یعنی اس موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ کم سن نوجوان، بہت کم سن نوجوان، خوبصورت نوجوان، نبی بھی نہیں بنے ہیں اور انہیں کوئی ملک اور سلطنت ابھی تک نہیں دی گئی، ایک عام سپاہی کی حیثیت سے عین موقع پر میدان جنگ میں پہنچتے ہیں۔ وہاں جالوت جو دشمن کا بادشاہ ہے وہ للکار رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے کوئی آ کر ہمارا مقابلہ کرے، مار رہا ہے۔ ایسے موقع پر انہوں نے دیکھا حضرت داؤد علیہ السلام میں کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے، سب کی ہمتیں پست ہو رہی ہیں۔ ایسے موقع پر انہوں نے آگے بڑھ کر طالوت سے اجازت لی، اور اجازت ملنے کے بعد جا کے سامنے جالوت کے سامنے کھڑے ہو کر للکارا، ورغلایا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے جالوت نے معمولی نوجوان سمجھ کر پہلے نظر انداز کیا، لیکن جب انہوں نے اپنے جوش اور جذبے کے ساتھ للکارا تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک
پتھر کے ذریعے سے، رسی میں باندھ کر جب پتھر پھینکا جاتا ہے، اس پتھر کے ذریعے سے 3 مرتبہ اتنی بری طریقے سے اس کے سر کو مارا کہ اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت جیسے بہادر سپاہی کو، بہادر سپہ سالار کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا۔ اس قتل کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پورے بنی اسرائیل کے نور نظر بن گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا کی، سیادت عطا کی اور انہیں نبوت عطا فرمائی۔ تو یہ جو پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 سے 251 تک، اس واقعے کا مطالعہ کریں۔ یہ جو واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، میرے لیے، آپ کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے تمام امت مسلمہ کے لیے، چاہے جس حالت میں ہو، خصوصیت کے ساتھ ایسی حالت میں جب ہم کمزور ہیں، جب ہم تعداد کے اعتبار سے بہت قلیل ہیں، دشمن مضبوط ہے، دشمن کثیر التعداد ہے، وہ غالب ہے اور ہم پر ظلم کر رہا ہے، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے نصیحت کرتا ہے۔ اور یہ آیات کب نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ جس وقت مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے، ابھی 1.5 سال کے اندر لوگ پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کفار ہمیں ستا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب حکم آئے گا جنگ کا، کب قتال کا اعلان آئے گا؟ ایسے موقع پر ضروری تھا کہ اس واقعے کو بیان کیا جائے کہ محض قتال کی خواہش کرنا، جہاد کی خواہش کر دینا اصل نہیں ہے، بلکہ اس جہاد کے لیے تیار ہونا اور اپنے دل کو مضبوط کرنا اور استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے جو اہم ترین سبق دیتا ہے وہ یہ کہ جب کوئی قوم غلامی کے شکنجے میں جکڑتی چلی جاتی ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہماری آزادی ختم ہو رہی ہے اور اب ہم ہمیشہ کے لیے غلام بننے والے ہیں، تو ایسے موقع پر قوم کے لوگوں کے اندر فطری طور پر یہ چیز پیدا ہو جانی چاہیے، اور سنجیدہ قسم کے افراد جو آزادی کی خواہش رکھتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں، غلامی کو پسند نہیں کرتے، وہ لوگ تیار ہوتے ہیں اور آپس میں مشورہ کر کے اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی صالح فرد آئے جس کی نگرانی میں ہم آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کر لیں، ہم آزاد ہو جائیں، غلامی ہمیں پسند نہیں۔ گویا کہ آزادی کی خواہش کرنا یہ سنجیدہ قسم کے لوگوں کی فطرت ہے۔ لوگوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جب ان پر غلامی مسلط ہو رہی ہو تو غلامی پر راضی نہ رہیں بلکہ آزادی کی خواہش کریں، ظلم سے نجات حاصل کرنے کی فکر کریں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا سبق یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے جالوت کے خلاف لڑنے کی خواہش کی تھی اور ایک بادشاہ مقرر کرنے کی خواہش کی تھی، وہ کون تھے؟ قوم کے عام افراد نہیں تھے بلکہ قوم کے خواص تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ الم تر الی الملا، ملا کہتے ہیں قوم کے خاص لوگ، معززین جنہیں کہا جاتا ہے، سوچنے سمجھنے والے، عوام نہیں۔ عوام کے اندر یہ سوچ پہلے پیدا نہیں ہوتی، خواص کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اگر خواص کے اندر یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی تو جتنی تاخیر ہوگی یہ سوچ کے پیدا ہونے میں، آزادی میں اتنی تاخیر ہوگی۔ اس لیے عوام سے بڑھ کر خواص کو، اہل علم کو، سوچنے سمجھنے والے افراد کو اپنی قوم کو اور اپنی بستی کو ہر قسم کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور جتنی بڑی تعداد میں خواص اس پر غور و فکر کریں گے، آزادی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، غلامی کے خلاف جدوجہد کریں گے، ظلم کے خلاف جدوجہد کریں گے، جتنی بڑی تعداد میں خواص اس پر غور و فکر کریں گے اس کے اثرات عوام پر پڑیں گے۔ خواص میں زیادہ گفتگو ہو، خواص زیادہ اس پر غور و فکر کریں، معززین شہر جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اگر اس کی بہت زیادہ فکر کریں گے تو اس کے اثرات عوام پر پڑیں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ عوام پر اس کے اثرات پڑتے چلے جائیں گے۔ اور جب عوام پر اثرات پڑیں گے تو عوام بھی خواہش کرے گی کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہیے، لیکن عوام یہ سمجھے گی کہ جس طرح خواص سوچ رہے ہیں وہی سوچ ہماری بھی ہے۔ یعنی سوچنے کے اعتبار سے، خواہش ظاہر کرنے کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا سوچنا اور خواص کا سوچنا برابر ہے، لیکن جب میدان عمل میں آتے ہیں، عملی میدان میں جب آنے کی بات آتی ہے تو اس وقت عوام کی اکثریت پیچھے ہٹ جاتی ہے، بزدلی کا مظاہرہ کرتی ہے، پست ہمتی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ایسے موقع پر، غور و فکر کے موقع پر جمع ہونے والی عوام کی تعداد کو دیکھ کر، قول و قرار کے موقع پر جمع ہونے والی بھیڑ کو دیکھ کر لوگوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری اتنی بڑی تعداد۔ اصل تعداد ہماری وہ نہیں ہے جو باتوں کے موقع پر موجود رہتی ہے، بلکہ اصل تعداد وہ ہے جو عملی میدان میں ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اصل اس پر اعتبار ہونا چاہیے، اس پر انحصار ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز اس واقعے کے اندر بیان کی گئی وہ یہ کہ قیادت کا، سرداری کا اصل حق یا پھر اصل مستحق وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت ہو۔ بعض لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا، جو امیر ہوگا، مالدار ہوگا، اسے قائد بنانا چاہیے، اسے حکمران اور سردار بنانا چاہیے۔ نہیں، بلکہ قوت فیصلہ، حسن تدبیر
اور اصابت رائے اور صحیح فیصلہ کرنے کی جو بات ہے وہ مالداری سے نہیں آتی بلکہ علم سے آیا کرتی. علم ہونا چاہیے، سیاست کا علم، مختلف قسم کے علوم کا علم، جنگی علوم کا علم، یہ ساری چیزیں، ان چیزوں سے واقفیت حاصل ہونی چاہیے. تب کہیں جا کر حسن تدبیر ہم اختیار کر سکتے ہیں، قوت فیصلہ ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے. اسی طرح حق گوئی کی طاقت، شجاعت، بہادری، جوان مردی یہ مالداری سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ جسم سے، جسمانی قوت سے اور ذہنی قوت سے، عقلی قوت سے پیدا ہوتی ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قوم کا سردار وہ نہیں ہونا چاہیے جس کے پاس مال ہو، بلکہ ایسا فرد ہونا چاہیے جس کے پاس اصل علم ہو، جسمانی اور عقلی قوت ہو. مال کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ چیز موجود نہیں ہے، محض مال ہے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو، اس کے پاس جسمانی قوت ہو، ذہنی قوت ہو، عقلی قوت ہو، تو ایسی صورت میں اسے سردار بنایا جا سکتا ہے، اسے حکمران اور ذمہ دار بنایا جا سکتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو جب حکمران مقرر کیا تو فرمایا کہ طالوت کے پاس علم بھی ہے اور جسم بھی ہے، عقلی قوت بھی ہے اور جسمانی قوت بھی ہے، اور علم بھی اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر مقدار میں عطا کیا تھا. اور ایک اور اہم بات مفسرین نے بیان کی، مورخین نے، کہ طالوت بہت ہی لمبے فرد تھے، 30 سالہ نوجوان، بہت لمبے قد کے، دوسرے تمام افراد ان کے کندھوں تک آتے تھے. اور یہ جو طالوت نام ہے عربی زبان میں اصل یہ نام طولوت تھا. طول کہتے ہیں لمبائی کو، ان کی لمبائی کی وجہ سے ان کا یہ نام تھا، اور طولوت کثرت استعمال سے طالوت بنا ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کرتے ہوئے بنی اسرائیل کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ سرداری کا مستحق وہ ہے جو جسمانی اعتبار سے مضبوط بھی ہو اور اونچا بھی ہو. اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا. پانچویں اور آخری چیز جو اس میں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جب لوگ قوم کے مخلصین، قوم کے مخلص لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والے لوگ خدا اعتمادی کے ساتھ اور خود اعتمادی کے ساتھ میدان جہاد میں پہنچ جائیں، میدان عمل میں پہنچ جائیں تو پھر کامیابی اور ناکامی کا مدار تعداد پر نہیں ہوتا. مخلصین اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں تو ہماری تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان اقلیت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اقلیت کامیابی حاصل کرتی ہے، مائنارٹی جیت حاصل کرتی ہے، اور میجارٹی کو شکست فاش حاصل ہوتی ہے. محترم حاضرین کرام، اس موقع پر امت مسلمہ کے خلاف جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، امت مسلمہ کو جس پستی کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح غلامی میں مجبور کرنے کی، غلامی کے شکنجے میں جکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے موقع پر یہ طالوت کا اور جالوت کا واقعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے، اس واقعے سے بہت اہم ترین سبق ہمیں ملتا ہے. اس سبق کو حاصل کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد سے یہ چاہتا ہے کہ تمہارا اصل بھروسہ اپنی تعداد پر نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو. ایمان مضبوط ہو، ایمان اور عمل صالح ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں استقامت ہو. ہر قسم کے مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر تم تیار ہو جاؤ گے تو تمہاری تعداد تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد و نصرت سے تمہیں ہمکنار کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنی واقعات کو عبرت اور نصیحت کے لیے پڑھنے کی، سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور مختلف واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نصیحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نصائح کو، ان عبرت کو، ان مواقع کو سمجھ کر، مواعظ کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.